اما بعد درود شریف پڑھیں۔ 1974 میں تحفظ ختم نبوت کی زبردست تحریک چلی، جس کے نتیجے میں آئین کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ 74 سے 4 سال پہلے 70 میں جو الیکشن ہوا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں، تو ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بڑے بڑے علماء اسمبلی میں پہنچ گئے۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کوڑا خٹک والے، کوارٹی بازار کے مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا صدر الشہید، یہ سب بڑے چھوٹی کے لوگ تھے، یہ اسمبلی میں پہنچ گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم برسر اقتدار تھے۔ قادیانیوں نے 1970 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کی مدد کی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہمارے کام بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنے کلمے کی لاج رکھی ہے۔ جب سے پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام، تو یہ بڑی طاقت میں تھے، الحمدللہ سکڑ رہے مسلسل۔ تو 70 میں انہیں خیال ہوا کہ چلو ان کو سپورٹ کریں تو یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن ان کی بدقسمتی دیکھے کہ 24 مئی کو ملتان نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس پشاور جا رہے تھے ٹور پر۔ یہ چناب نگر کا نام انہوں نے ربوہ رکھا تھا، ربوہ قرآن میں استعمال ہے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے الحمدللہ وہ نام بدل گیا اور اس کا اصل نام چناب نگر رکھ دیا گیا۔ ظاہر ہے ذات رب کا ذکر جنت میں ایک مقام کا ذکر ہے۔ تو اس وقت ربوہ اسٹیشن پر، جس کا ابھی نام چناب نگر ہے، قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی بنیاد پرست ہے، تحریک جتنی چلی ہے نا دنیا داروں نے چلائی ہے، مولوی تو تقریر کرتا ہے بس۔ تو انہوں نے جب قادیانیت کی لٹریچر تقسیم کی تو وہ کالج کے لڑکے، ایک بات شرط ہے کہ علماء کے ساتھ ربط ہو، ہوتے کالج کے لڑکے لیکن علماء کے ساتھ تعلق تھا اور جوڑ تھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، بیٹا وہ دروازہ میں نے کہا بند کرو آہستہ سے تاکہ خلا نہ رہی بیچ میں۔ تو جناب والا انہوں نے تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے لگائے اور خوب نعرے لگائے۔ یہ تو معلوم تو انہیں کہ قادیانی کافر ہے اور مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب وہ پشاور سے واپس آ رہے تھے، 1974 کی بات ہے، 29 مئی 1974 کو، تو انہوں نے بڑا انتظام کیا تھا ان کے لیے۔ چنانچہ وہ طلبہ کو ڈنڈوں سے مارا، سریوں سے مارا اور بڑی شدید زخمی کر دیا۔ اور لیل پور، فیصل آباد کا پرانا نام لیل پور ہے، وہاں کے اسٹیشن ماسٹر رابطے میں تھے کہ بھئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، کیا چکر ہے۔ پھر کسی طرح ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ تو وہاں پر ان طلبہ پہ حملہ ہوا۔ پھر وہاں وہ مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت یہ سانحہ پیش آیا اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، ان کو قادیانیوں نے بہت زیادہ مارا ہے اور شدید زخمی ہے۔ اس سے الحمدللہ ایک تحریک چلی، اور وہ ایسی تحریک چلی کہ 7 ستمبر، بیچ میں نا 2 مئی کے بعد جون، جولائی، اگست، سپتمبر، 3 مہینے کا ٹائم تھا، پورے پاکستان میں تحریک چلی اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھال لیا نظام کو۔ اسمبلی کے اندر یہ حضرات تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو پھر پاکستان کی آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ انہوں نے جب بھی کوشش کی اللہ نے الٹا کر دیا۔ اس وقت ایک تفصیلی موضوع ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کی
بس اس کی قیادت دارالعلوم دیوبند کے مرد جلیل محدث کبیر مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور متکلم اسلام مولانا عبد الرحمن صاحب کے والد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 11 دن قادیانیوں پہ جرا کیا اور 3 دن لاہوری گروپ پر 14 دن جرا کیا۔ اور انہوں نے خود کہا تھا، مجھے ایک صاحب نے کہا یہ قادیانی جو ہے یار آپ لوگ قادیانی کافر قائم ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیا ہے، وہ تو ہمیں مار رہے تھے، وہ ہمیں کافر کہہ رہے تھے۔ یہ جو اس کی 1884 سے لے کر 1901 تک، 1884 سے 1901 تک اس کی جو کتابیں ہیں اور تحریرات ہیں، ان تمام تحریرات کے اندر بنیادی باتیں اس نے کی کہ جو کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہو تو کافر ہے۔ یہ خود قادیانی نے لکھا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اس وجہ سے وہ بدبخت ہے اور مغضوب علیہ ہے۔ اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو کسی ایک مسلمان کو بھی کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں باتیں قادیانی نے لکھی ہے۔ 1901 پر کے بعد اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو چنانچہ اس نے ختم نبوت کا اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ سے میں مراد ہوں۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ پھر ساتھ اس نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا کہ میرے نبی کی کمالات یہ ہے کہ میں نے ان کا اتباع کیا تو مجھے بھی نبوت مل گئی۔ اب اس کے کہنے کے مطابق خود کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے کافر ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرے، یہود کو اس نے کہا کہ وہ بے بہبود ہے، مغضوب علیہ، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے۔ خود بدماش نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے الزامات لگائے کہ الامان والحفیظ کا شرابی تھا، نعوذ باللہ، اور دادی اور نانیاں اس قبیلے کے، تو اپنی تحریرات کی روح سے وہ خود کافر بن گیا۔ اور اسی طرح جناب والا اس نے یہ لکھا تھا کہ کسی ایک مسلمان کو کافر کہے نا خود آدمی کافر بن جاتے ہیں۔ اس نے 1901 کے بعد لکھا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ سارے کافر ہیں، تو کوئی ہم تو نہیں مانتے، تو لہٰذا وہ خود کافر ہو گیا ہے۔ اور پھر یہاں جو مرزا ناصر تھا اس نے خود درخواست دی کہ ہم اپنا موقف واضح کرنا چاہ رہے ہیں، اسمبلی میں اللہ نے خود پہنچا دیے۔ تو بہرحال ایک تو یہ سلسلہ، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے الف سے، جنہوں نے پیر مہر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم جاؤ واپس، اور وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، کام کرنا ہے۔ وہاں الف سے لے کر یوسف بنوری کی یا پر جا کے الحمدللہ تحریک منتج ہو گئی، اور آئین کے اندر قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ اللہ نے ہمارے ان کابرین کو بڑا ہو دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب بھی کوشش کی، میں ابھی 2 کوششیں آپ کو بتاتا ہوں۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم جب برسر اقتدار آئے، اس وقت مفتی صاحب وفات پا گئے تھے، مولانا یوسف سید بنوری رحمۃ اللہ، تو مولانا محمد شریف جالندری تھے امیر ہمارے ختم نبوت کے۔ تو انہوں نے اس وقت مفتی محمود رحمۃ اللہ، یہ امیج نہیں ہے ملٹری اسپتال، اس کے اندر ایڈمٹ تھے، بیمار تھے، پاؤں میں زخم تھا، تو ان لوگوں نے چھیڑا وہ جو فارم ہوتے نہیں ہے اس کے، جو شناختی کارڈ کے فارم اور وہ سارے، اس میں انہوں نے گڑبڑ کی، تو حضرت کو پتہ چلا، تو اسی اسپتال سے انہوں نے صدر ضیاء الحق کو فون کیا، اور پھر انہیں کہا کہ اس کا بڑا سخت جو ہے نقصان ہوگا، اس لیے کہ 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے اور شہید ہوئے ہیں اس کام کے لیے۔ چنانچہ اللہ کی شان دے کہ 250 وکلا سے دستخط لے کر حضرت نے، اور وہ آگے فارورڈ کر دیا۔ اور پھر یہ قاری سید الرحمن صاحب وفات پا گئے، یہ جو نہیں ہے کامران مارکیٹ میں جو مدرسہ ہے ان کا، یہ اور مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کوڑا خٹک والے، یہ صدر ضیاء الحق سے ملے۔ اور ایک یہ نون لیگی ہے نا راجہ ظفر الحق صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہے، یہ بھی اس وقت وفاقی وزیر تھے، یہ ساتھ ملے، اور پھر الحمدللہ ان علماء نے صدر ضیاء کو بریف کیا کہ آپ ایک آرڈیننس جاری کریں۔ چنانچہ اپریل 1984 میں صدارتی آرڈیننس جاری ہوا، جو آئین کا دفعہ 98B اور 298C بن گیا۔ تو انہوں نے گڑبڑ کرنا چاہا، اللہ نے اور اس پہ مہر لگا دی کہ یہ اب اسلامی شاعر اور اسلامی نام استعمال نہیں کر سکتے۔
جیسے ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں وہ مبارک کیس تھا نا، مبارک ثانی کے کیس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، میں کہتا ہوں وہ جو ہے نا سر پھاڑ رہے ہوں گے اور پیٹ رہے ہوں گے، کس مصیبت میں پھنس گئے، ہر جگہ قادیانیت کی مرد آباد کے نعرے لگ گئے، اور پھر اللہ نے یہ کام کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا فیصلہ بھی واپس لے لیا اس کے خلاف، اور جو لکھا ہے جو اس نے فیصلہ دیا نا، یہ آپ دی ریکارڈ بات بتاؤں، یہ رات کو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا اللہ وسائے صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ان تینوں حضرات نے ان کے فیصلے کو دیکھا، جہاں خرابی تھی وہ نکال دیا، پھر جب انہوں نے پورا دے دیا وہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا۔ اس کا فائدہ کیا، اور جو میں نے آپ کو پیچھے کسی درس میں بتایا تھا، وہ فائدہ یہ ہوا کہ 74 میں جو بات چلی تھی تو آئین میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ بھئی احمدی مسلم کا نام یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب الحمدللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا اس میں یہ آ گیا ہے کہ احمدی مسلم کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے بے بہبود ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آگے بھی تفصیل آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ علماء نے کتنی قربانی دی، اور یہ اعزاز اللہ نے کابر علماء دیوبند کو بخشا ہے الحمدللہ کہ سب نے۔ مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا یار آپ ان کا، میں نے کہا میں ہوں الحمدللہ، سارے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف شہید کدھر ہے؟ دوسروں کے لوگوں میں بھی بتاؤ نا، کوئی نہیں، شہید ہمارے سارے ہو رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، تبلیغی جماعت پوری دنیا میں دیکھیں ماشاءاللہ، مدارس کا جال ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تصوف اور اصلاح اور خانقاہی نظام ساری دنیا میں، اور جناب والا یہ سیاست کے میدان میں بھی آپ دیکھیں اللہ نے ان کو بڑا موقع دیا، اور جہاد میں آپ دیکھیں سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد نیٹو والوں کو بگا دیا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے نکابرین کو، یہ جو تحریک چلی تھی دیوبند کا جو مدرسہ بنایا گیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد، پھر اللہ نے اس طرح کر دی۔ آج الحمدللہ آپ بیٹھے مسجدوں کے اندر دین کے ساتھ شغف ہے، تعلق ہے، کسی نہ کسی طرح شکر ہے، یہ علماء کی برکت ہے، محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو دور فرما، قدم قدم پہ مدد فرما، دستگیری فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں جو مسائل ہے سب کو حل فرما، بیماریوں کو ختم فرما، شفا عطا فرما، مالی تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاری روزگار حلال عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی جزاک اللہ۔